اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ دوستو، نبیوں کے ناموں میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب دنیا میں خوب بڑی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے انہیں پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا تھا، اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر وہ لوگ بتوں اور آگ کی پوجا کرنے لگے۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر وہ لوگ بتوں کو، سورج کو، آگ وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر اسی کو پوجتے تھے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں ہے کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں باز کرتے رہے کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے کہ اے لوگوں، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعے بڑے سے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی میں پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور ہم تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی کچھ چند غریب لوگوں نے ہی مانا ہے، اور ہم تو تم کو جھوٹا مانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نہیں نکالوں گا۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصافی ہوں گی۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، تمہیں ہم نے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جب اللہ پاک چاہیں گے تو عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ
کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کی، تو جب ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کا جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارے مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہ اس کا چلنا اور بیٹھنا اس ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی، تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچ لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اللہ کے علم اجلی میں کافر تھا، اور وہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی مانگی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی، اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا، تو یہ لوگ خدا کو بھولنے لگے۔ تو دوستو، حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہو تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ دوستو، ایسی ہی دلچسپ اور سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک